نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. حضرات وقار آج کی نورانی محفل پاک سے پاک دے حوالے نال مرکز قدوت الصالحین حضرت الواصلین پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید جماعت شاہ صاحب لاسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور سے پاک دے حوالے نال مرکز ہے اور سٹیج کی زینت بزم سادات سید السادات صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پر بردہ آسوش ولایت نور قبلہ عکس لاسانی پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی دامن خاتون مرادیہ زیب سجادہ آستانہ آلیا علی مسیح کا شریف اور میرے مسئلے کے معتبر علماء صلاح خانان میرے سٹیج کی زینت میں اور ٹائم از ویری شارٹ اینڈ ورک از ویری ہارڈ. دوسرے اندر خیال ہے میں اس آستانے پہ جب تو کوئی سمالی ہے میں حاضری دے رہے ہیں. میری خوش بختی ہے کہ میں اس آستانے میں حاضر ہو کے اپنی جتنی بھی مثال ہے اس کے مطابق میں گفتگو کرنا ہے. اور قبلہ پیر صاحب کی نظر ہے حضور بائی علی اسلامی رحمت اللہ علیہ حلقہ مریدین کا جیسا گفتگو فرما رہے ہیں. وہ ایک کتا بیٹھا سا گلہ کرتے ہیں اور ایک دن رکھائے گئے 5-7-10 دن کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتا پہلے محلے میں رہتا سا وہ انہاں گلہ میں چیز کرتا سا لیکن جب اللہ نے ولی دی نظر جائے گی وہ کتا درمیانے بیٹھا ہے محلے دے کتے اور دل کے چکر لا کے دے والے اور مل تک دے کسی نے پوچھا کہ اس کتے کی کوئی قدر نہیں سی یا فکر کرتا سا کبھی نہیں کبھی کسی نے پوچھا لیکن ہوں اس کتے دے وچ اقبال لکھیا ہے ان فٹ بٹھا کے پورے محلے دے کتے وہ دے والے نظر لا کے تک دے جواب یہی ملیا کہ یہ کتا عام نہیں رہا اس کتے ہوتے اللہ دے ولی دی نگاہ ہے. دوسرے کتے سارے ہی جان دے ہیں کہ ساڑھے بھی چوالا ہو گیا بلا شبہ ہے صحیح ہے کہ انہوں نے محمد صدقہ جتنے بھی جا کے بیان کیتا ہے انہوں نے محمد صدقہ عزت ملی ہے محبت ملی ہے تسی بھی محبت کر دے ہو پیار کر دے ہو. صرف ایک غلط کرنی ہے اہل بیت اتحاد کا ذکر کرنے ہیں اور کربلا والے کا ذکر بھی ایسے کرنے ہیں. امام علی مقام حضرت امام حسین پاک دے کربلا میں جان کے بعد 3 دن پانی بند ہویا 3 دن لیکن سوچنا چاہیے اگر 3 دن پانی بند ہویا تو صرف پانی کا ہی ذکر ہے کھانا بھی تو بند ہویا ہوئے باقی بھی چیزاں تھے پابندی انہوں نے لائی ہوئی صرف پانی کی پابندی لائی وجہ ہے نا سوچنا نہیں کر لیتے صرف پانی کی پابندی نہیں لگی ہر شے تے پابندی لگی کھانے تے بھی پابندی نہ کتے آن جان دینا رستے روک کے رکھنے پابندی لگ گئی پانی بھی بند ہے کھانا پینا بھی بند ہے ہر شے تے پابندی لیکن ذکر صرف پانی کا کیتا جاتا
بندے دا یا روٹی دا ذکر نہیں کیتا جاتا؟ کیوں؟ یہ مثال اس طرح ہے کہ ساڑھے گھر کوئی بندہ آ جائے انہوں پیاس لگی ہوئے آ کے کہے کہ انہوں پیاس لگی ہے پانی پلا دے، تسی دل سے خیال کرو گے کہ پانی پلانا یہ اچھا کام ہے، سب کو بہترین صدقہ کسی کو پانی پلانا، پانی پلانا اچھی گل ہے، تسی گھر جاؤ گے جا کے گلاس پانی کا پکڑو گے جا کر پلا دو گے، وہ چلا جائے گا، ایک اور آ جائے گا 10 منٹ بعد تو کہے گا یہ روٹی دے دو، تسی گھر آن کے اپنے پتر کو آکھو گے پتر روٹی لے کر باہر فقیر کھلوتا ہے انہوں روٹی دے جا وجہ ہے میری گل سب دے دے میں گل کرتی صرف پانی کا ذکر ہے، حالانکہ بند روٹی بھی کیتی گئی ہے، کھانا بھی کیتا گیا ہے، آج شاید یہاں طرف رک گئی پورے طریقے میں جرمان بنایا گیا سادہ کربلا میں، لیکن ذکر پانی کا اس واسطے کیتا گیا ساڑھے پہ اگر کوئی پانی منگن واسطے آ جائے یا پانی پین کا کوئی بندہ ساڑھے سامنے تقاضا کرے کہ اصلا انہوں فقیر کا لفظ نہیں بول دے پانی دے دے جے کوئی روٹی منگے تو دے واسطے سی فقیر کا لفظ استعمال کرنے ہیں یار فقیر آیا انہوں روٹی دے دے وہ جو ہے کربلا والوں کے لیے یہ روٹی کا ذکر اس لیے نہیں ہوا، کھانے کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین آنا ہے فقیر نہیں، حسین آنا ہے فقیر نہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے جڑے کہتے ہیں کہ کربلا میں انہوں نے جام شہادت نوش کیتا ہے اور کسی سنی کو حضرت علی نے مشکل کشا کہتے ہیں، اگر علی مشکل کشا سن تو کربلا والے نے مشکل حل کیوں نہیں کی تھی؟ بڑا سوال ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے جڑے کہتے ہیں کہ کربلا میں انہوں نے جام شہادت نوش کیتا ہے اور کسی سنی کو حضرت علی نے مشکل کشا کہتے ہیں، اگر علی مشکل کشا سن تو کربلا والے نے مشکل حل کیوں نہیں کی تھی؟ بڑا سوال اٹھاندے دو محرم تے میرے نال یہ سوال ہویا علی اگر مشکل کشا ہے تو کربلا والوں کے مشکل حل کرتا وہاں نہیں علی گئے، وہ وہاں شہید ہو گئے تو علی نے وہاں ان کی مشکل حل کیوں نہیں کی؟ آج کی بات اور تقریر ختم، توجہ اگر اس سوال ساڑھے سامنے کیتا جائے اسے چپ کر جانے یہ جواب ساڑھے پڑھنے اسی چپ کر جانے اگر علی مشکل کشا سنتے اتھے کربلا والے نے مشکل حل کیوں نہیں کی تھی، لیکن سنیے دا جواب ساڑھے پڑھتے ہے کوئی بندہ سوال کرے اسی جواب دینے توجہ کرے مشکل کشا جیڑا بھی مشکل کشا ہوئے پہلے نمبر تے انہوں مشکل پہندی مشکل کشا ہوئے جڑا مشکل کشا ہوئے پہلے نمبر تے انہوں مشکل پہندی نہیں دے جے پہ جاوے دے او مشکل کو سمجھ نہیں یہ دی مثال پورے جسم ہوتے کتے بھی خارش ہو گئے اے پڑھنے ناخن اتھی جا کے کھڑلانے جسم سے پورے جتھے بھی خارش ہوئی گئی انہاں اتھی جا کے کھڑلانے یعنی انجی کسی کہہ سکتے ہو تو آٹے پورے جسم کا مشکل کشا کے ناخن میں جتھے بھی خارش ہوئے گی اتھی جا کے کھڑلائے گا، لیکن دوسرا کدی دیکھے کہ ناخن اتھے بھی خارش ہوئی ہوگی نہیں سمجھتا کہتے ہیں مشکل کشا ہے تو وہاں جاتے ہیں ناخن پورے جسم کا مشکل کشا ہے پورے جسم کو کھجلاتا ہے لیکن ناخن تک کبھی خارج نہیں ہوئی اور ایک گل ہو دسا جڑے کہتے ہیں علی کو تم چوتھے نمبر پر مانگتے ہو تو علی کا مقام کم کرتے ہو، توجہ میں مثال دے کر کر لگا کہ پورے جسم کی مشکل حل کرتا ہے جتھے خارش ہو گئے کھجلاتا ہے تے پورے جسم کا مشکل کشا تے رکھیا بھی آخر دے پورے جسم کا مشکل کشا تے رکھیا بھی آخر دے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا اگر چوتھے نمبر پہ آگے مرتبہ کم ہوا ہے تو 1,24,000 کے بعد آتے نبی پاک کا رتبہ کتنا کم ہوا؟ کہتا ہے وہ تو سلطان الاولیاء ہے، میں نے کہا یہ سلطان الاولیاء ہے، آگے پیچھے آنے سے مرتبہ کم اور زیادہ کرتا ہے
واسطے گل کرنی ہے آستانے تے جی سارے حاضر بڑے بڑے اساں تقیب ماں سونے میں تے گلاں سنیاں علی پور سجدہ شریف یہ وہ آستانہ ہے جتوں علماء بن کے نکلتے یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں مولوی گھر یہ گل میں اپنے کناں نال سنی ہے ایک بزرگ کو سنی ہے ساڈے پنڈ دا میں کدی پیر صاحب نال قبلہ نال انہاں بابا جی دی گلاں شیئر کرنا انہاں دا نام سی بابا جی غلام غوث رحمت اللہ علیہ پیراں نال انہاں دی بڑی محبت سی 100 سال تو بعد ہوتے انہاں دی عمر سی جدوں تو انہوں نے مثال کیا اور قبلہ پیر لسانی رحمت اللہ علیہ نے گلاں جڑیاں اکھاں نال تکیاں سن یا جڑے کمالات تے کرامات اکھاں نال تکیاں سن وہ بیان کردے سن بابا جی وہ کہندے نے میں بالکل پڑھ سکتا مینوں کوئی پتہ نہیں لیکن آستانے تے جاندا سی ایک دن محفل سجی تے مینوں قبلہ پیر صاحب فرمان لگے غلام غوث نعت پڑھ غلام غوث نعت پڑھ تے میں بیٹھا سوچن لگ گیا میں تے نعت ہوندی نہیں تے پیراں نے کہا کہ غلام غوث نعت پڑھ تے پتہ پیراں نے کہ نعت نہیں ہوندی تے میں ہن کی اٹھ کے پڑھ لے پیراں نے دوبارہ پھر آکھیا غلام غوث نعت پڑھ کہندے میں ڈردا کھس کے تے آیا مینوں ایک شعر لگا سی میں ڈردیاں پڑھیا اندر پیدا کرنے والے دی قسم ہے جڑا ڈردیاں پیر لسانی دے سامنے شعر پڑھیا سی اس سے شعر دی برکت نال میں نعت خواں بھی بن گیا کہ مولوی بھی بن گیا علی کی نظر ہے اور میں ایک گل کرنا نبی پاک دے روضہ اندر تے دو غلام حاضر ہوئے سن ایک نے شہانہ لباس پایا سی ایک نے پھٹا پرانا تے جن نے شہانہ پایا سی وہ کچھ لے اے پھٹا پرانا لباس پا کے کیوں ہے وہ کہتا ہے جی آقا دا در ہے اتھے سراپا عزت و انکسار بن کے ہونا چاہیے اتھے بادشاہ بھی آوے تے گدھا بن جاتا تے میں اس واسطے آیا آج بھی انکساری لے کے آیا کہ میں پھٹا پرانا لباس پا کے آقا دے در انور تے حاضر ہویا کہ حضور توڑے در انور تے آج بھی نال حاضری دیتی ہے لیکن تم دس تو شہانہ لباس پا کے تاج سر تے سجا کے تو کیوں آیا ہے حضرات توجہ وہ کہتا ہے کہ تو سراپا عزت بن کے پھٹا پرانا لباس پا کے آگے تے میں تاج سر تے سجا کے تے لباس پا کے اس واسطے آیا آقا باٹے دو جوڑیاں دا صدقہ ہے لباس ملے ہے باٹے جوڑیاں دا صدقہ ہے تاج ملے ہے آج سر تے پا کے آیا دیکھو ہاں چنگا بھی لگ رہا کہ نہیں لگ رہا تو میں تو صرف یہی التجا کروں گا کہ توڑے جوڑے دے صدقہ میں تک ہو گیا دیکھو ہاں چنگا بھی لگنا کہ نہیں لگ رہا اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول فرمائے وما توفیقی